بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے فصاحت کی تعریف اور اس کی اقسام دیکھی تھی۔ اقسام سے مراد کہ فصاحت کن تین چیزوں میں پائی جاتی ہے: کلمہ کے اندر، کلام کے اندر، متکلم کے اندر۔ پھر سب سے پہلے چونکہ کلمہ سے کلام اور پھر اس کے بعد متکلم آتا ہے، تو ہم نے فصاحت کلمہ کی دیکھی تھی کہ وہ کیا ہے۔ وہ سلامت ہونا ہے کلمہ کا تنافر الحروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابہ سے۔ تنافر الحروف اور مخالفت قیاس، ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ آج ہم غرابت کو دیکھیں گے۔ تو کتاب کی عبارت ہے: والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، اور غرابت ہے کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا۔ یعنی کلمے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا، تو جب وہ معنی ہی ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کلمہ میں غرابت پائی جا رہی ہے۔ اور یہ معنی ہمارے لیے نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی بھی عربی بولی جائے گی، ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم لغت میں دیکھیں گے۔ یہ ان کے لیے معنی ظاہر نہ ہو جو اہل عرب ہیں۔ تو علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ لفظ بہت شاذ ہو، یعنی بہت کم کم استعمال ہوتا ہو۔ اب مثالیں کتاب کے اندر ہیں: نحو تکأکأ بمعنی اجتمع، جیسے تکأکأ جس کا معنی ہے اجتماع۔ دوسری مثال: افرنقع بمعنی انصرف، افرنقع جس کا معنی ہے انصرف، پلٹ جانا یا پھر جانا۔ اور تیسری مثال ہے اطلخم، اطلخم بمعنی اشتد، سخت ہونا۔ تو یہاں پہ ہم کلمہ کی جو بحث تھی، فصاحت کلمہ کی، اس سے ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم فصاحت جو کلام کی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وفصاحت الکلام سلامت من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التالیف ومن التعقید مع فصاحت کلماتہ۔ فصاحت کلام کی کیا چیز ہے؟ کلام کی فصاحت سلامتہ، سلامت ہونا ہے، من تنافر الکلمات، تنافر کلمات سے اس کا سلامت ہونا، مجتمعتاً۔ اب مجتمعتاً کا لفظ جو ہے یہ ایک اور قید لگا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر کلمہ الگ الگ تنافر حروف سے پاک ہو، لیکن تنافر الکلمات مجتمعاً اکٹھے ہو کر جملے کی صورت میں، کلام کی صورت میں اس کے اندر کوئی تنافر نہ پایا جائے۔ دوسری شرط ومن ضعف التالیف، اور ضعف تالیف سے بھی وہ سلامت ہو، اس کا عطف کریں گے، وہ پاک ہو کلام۔ ضعف تالیف کا معنی ہے مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا، یعنی اس چیز سے وہ پاک ہو۔ اور تیسری چیز ہے ومن تعقیدی، اور تعقید سے پاک ہو۔ تعقید کا معنی ہوتا ہے کلام کی دلالت اپنے معنی مراد پر واضح نہ ہو، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کلام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اگر سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے کہ اس کلام کے اندر تعقید ہے اور یہ فصیح نہیں ہے۔ تو فصاحت کلام کے اندر ہو، فصیح کلام ہو، اس کی شرط تیسری یہ ہے کہ وہ تعقید سے بھی خالی ہو۔ مع فصاحت کلماتی، ہاں ضمیر کلام کو راجع، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تین شرطیں پہلی ہوگی، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کلام کے اندر جتنے کلمات ہوں وہ سارے کے سارے ہم نے فصیح ہوں۔ تین چیزیں یہ دیکھی، تنافر کلمات، اور اس کے بعد ضعف تالیف اور تعقید، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو فتنافر، تنافر یعنی تنافر کلمات، وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق به۔ تنافر کلمات سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کلام کے اندر، یوجب ثقلہ، جو کہ اس کلام کو مشکل بنا دیتا ہے، علی اللسان، زبان پر،
وعسر النطق به، اور اس کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نحو جیسے. اب یہ شعر پہلا جو مصرع ہے یہ کسی اور شعر کا ہے، دوسرا کسی اور کا، نیچے والا جو ہے وہ ایک ہی شعر ہے. فی رفع عرش الشرع مثل کا یشرع، اس کا مطلب ہے فی میں رفع عرش الشرع، عرش الشرع یعنی شریعت کا تخت، رفع کا مطلب اونچا کرنا، مثل کا تیری طرح، شرع یشرع شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں تمہارے جیسے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کی تعریف کی ہے شاعر نے. اور دوسرا مصرع، اب یہ ہر ایک ایک لفظ جو ہے وہ تنافر حروف سے پاک ہے. مثلا رفع، عرش، شرع، مثل کا، یشرع، سارے حروف جو ہیں، الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں وہ تنافر حروف سے پاک ہیں، لیکن جب اکٹھے ہو گئے تو ان میں تنافر آ گیا کہ اب وہ اکٹھے، وہی جو لفظ پیچھے ہم نے تعریف میں پڑھا تھا مجتمعتن، تو یہ اکٹھے ہو کے ان میں تنافر آ گیا ہے. اور دوسری مثال ولیس قرب قبر حرب قبر. اب یہ دیکھیں سارے حروف الگ الگ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اکٹھے ہوئے تو ثقل آ گیا، مشکل سے ادا کر رہا ہے بندہ. یہاں پہ حرب جو ہے یہ حرب ابن امیہ جو کہ حضرت ابو سفیان کے والد ہیں ان کے لیے ہے، اور اس کا مطلب ہے ولیسا کا مطلب وہ نہیں ہے، قرب قبر حرب، حرب کی قبر کے قریب نہیں ہے قبر، کوئی قبر. اگلا جو اگلی مثال ہے وہ کیا ہے کہ کریم متا امدحہ، امدحہ والورا معی و اذا ما لمتہ وحدی. کریم کا مطلب سخی، اور متا کا مطلب ہے جب، یعنی شاعر اپنا جو ممدوح ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ وہ ایسا سخی ہے جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، متا امدہ، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، امدہ والورا معیہ، تو تعریف کرتی ہے ساری مخلوق میرے ساتھ، ورا مخلوق اور معیہ میرے ساتھ. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، لُمْتُهُ وحدی، تو صرف میں ہی اس کی ملامت کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا، یعنی اس نے ساروں کے ساتھ اچھائی کی ہے تو کوئی اس کی ملامت کرنے والا نہیں ہے. اب ضعف تالیف، اس کے بارے میں ہے وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور. ضعف تالیف سے مراد کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا، یعنی اس کے مطابق نہ ہو. اب مشہور نحوی قانون سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے متفق علیہ نحوی قانون، متفق علیہ نحوی قانون کے خلاف اگر کوئی کلام ہوگا تو وہ کلام فاسد ہوگا، یعنی وہ کلام سمجھا ہی نہیں جائے گا. مشہور نحوی قانون سے مراد یہ ہے کہ جس کے ایسا کوئی قانون ہو جس میں 3 4 2 3 اس تعداد میں نحوی جو ہیں وہ اس قانون کے خلاف بھی ان کی رائے ہو اور باقی سارے اس کے حق میں ہوں، تو یہ مشہور نحوی قانون ہوگا. تو کون الکلامی غیر جار علی القانون النحوی المشہور، کلام کا ہونا مشہور نحوی قانون کے خلاف، یعنی وہ قانون اس میں ٹوٹ رہا ہو. کل ازمار قبل الذکر، جیسے کہ ازمار قبل الذکر ہے، لفظوں و رتبتاً فی قولہ. ازمار قبل ذکر کا مطلب ہے ضمیر کا پہلے آ جانا مرجع سے، لفظاً بھی رتبتاً بھی. جیسے کہ جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبری و حسن فعل کما یجزا سنمار. اب یہاں پہ دیکھیں بنوہ کا مطلب ہے بیٹے، اور یہ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ ابا الغیلان کو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ابا الغیلان پہلے ہو اور ضمیر ہمیشہ بعد میں ہو. اس کی بہت آسان سی مثال ہم اردو، انگلش وغیرہ ہر زبان میں لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم
کسی بھی غائب کا ذکر کریں تو پہلے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ گیا، وہ آیا، تو پہلے اس کا نام لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہاں ضمیر جو ہے وہ غیلان کی طرف راجع ہے اور ہاں ضمیر پہلے ہے۔ عربی کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ یا تو وہ لفظاً ہو، ٹھیک ہے، یا رتبتاً کم از کم وہ پہلے ہو، لیکن یہاں رتبتاً بھی یہ پہلے نہیں بن رہا۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، جیسے ضرب غلامہ زیدن، یہاں پہ اب زیدن جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول رتبے کے لحاظ سے بھی مؤخر ہوتا ہے، اور یہاں رتبے کے لحاظ سے یہ پہلے ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر دوسری مثال دیکھیں تو وہاں پہ جیسے ضرب غلامہ زید، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ضمیر جو ہے وہ پہلے ہے، لیکن وہ رتبتاً زید ہی پہلے ہے۔ کیوں پہلے ہے؟ کہ ضرب غلامہ زید میں زید مرفوع ہے اور فاعل بن رہا ہے، اس لیے وہ رتبے کے لحاظ سے تو پہلے ہے، لیکن یہاں پر رتبے کے لحاظ سے بھی وہ پہلے نہیں ہے، لہٰذا یہ اضمار ہے قبل ذکر، ای ذکر المرجع، یعنی مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر کا ذکر ہو جانا۔ لفظاً اور رتبتاً یہ دونوں قیدیں بڑی ضروری ہیں۔ اگر صرف لفظاً کریں گے تو پھر وہ جائز ہو جائے گا، لیکن جب لفظاً اور رتبتاً کریں گے تو پھر وہ مشہور قانون جو ہے صرف نحو کا، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب شعر کا کچھ یوں بنتا ہے کہ جزا بنوہ، جزا دی بیٹوں نے ابوالغیلانی، ابوالغیلان کو، یہ اس کی کنیت ہے، ان کبر بڑھاپے کے بعد، وہ حسن فعل کما یجزا سنمارو، اور اس کے اچھے فعل کی، یعنی اس نے باپ نے بیٹوں کو اچھے طریقے سے پالا تو اس کی انہوں نے بدلہ یہ دیا بڑھاپے کے بعد، جیسے کہ کما یجزا سنمارو، جیسے کہ بدلہ دیا گیا جاتا ہے سنمار کو۔ اس بارے میں روایت ہے کہ یہ کسی کوفہ کے بادشاہ نے اس رومی انجینئر کو بلایا تھا اور اس سے کہا کہ یہ محل تعمیر کرو، اور اس نے تعمیر کیا بہت خوبصورت، لیکن جب اس نے دیکھا بادشاہ نے تو اس نے اس غرض سے اس کو قتل کیا کہ شاید یہ میرے یہ محل تعمیر کرنے کے بعد پھر کسی اور کے لیے بھی ایسا کرے گا۔ تو یعنی اس انجینئر نے تو بڑا اچھا اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ کیا، لیکن بادشاہ نے بدلہ اس کو خراب دیا۔ تو وہ مثال دی ہے شاعر نے کہ ابوالغیلان کے بیٹوں نے بھی اس کو ایسا بدلہ دیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔